اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ حاضر رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 78ویں مرحلے پہ پہنچ گئی، اور جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے وہ شیخ ابو الحسن زین الدین علاء الدین مخدوم علی فقیہی مہائمی نوایتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے 10 محرم 776 ہجری، 20 جون 1374 عیسوی۔ تاریخ وصال 8 جمادی الثانی 835 ہجری، 10 فروری 1432 جو ہے وہ عیسوی بنتی ہے۔ ٹوٹل عمر جو ہے وہ آپ کی 59 قمری سال کے مطابق۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی کے وصال سے 215 سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2015 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 584 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، 584 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی ماہم کے اندر آپ کا چرچا ہے۔ بات تو پھر سچ ہوئی نا، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی لیے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو ان لوگوں کو دیکھو کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، آج ان کا چرچا ہے۔ پھر سن لیجئے، 2015 کے اندر دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 584 سال ہو چکے ہیں۔ مین گیٹ کے اوپر آپ کا نام جو ہے وہ یوں درج ہے۔ اگر آپ وہ باہر کا جو بڑا گیٹ ہے نا، اس کو اگر دیکھیں تو وہاں یہاں نام آپ کا یوں لکھا ہے، دربار قطب کوکن مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ علیہ۔ گلی گلی میں دھوم یا بابا مخدوم لوگ پڑھتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں۔ قطب کوکن، یہ لفظ قطب پہ پہلے گفتگو ہو جائے۔ یہ قطب جو ہے میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ریمائنڈ کروا دوں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور آپ اس کو قطب بھی پڑھ سکتے ہیں، کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں پروننسیشن۔ معنی اس کا وہ چکی کی کیل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی آٹا پسوایا؟ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، آپ چکی پہ جاتے ہیں آٹا پسوانے، 2 پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے پاٹ، اس کے بیچ میں ایک کلی ہوتی ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ اس کی جمع اقطاب آتی ہے، اور یہ اولیاء کے اندر، اولیاء کے جو مراتب ہیں اس میں سب سے اعلیٰ مراتب کے اندر جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے، قطب کا۔ علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، وہ تعداد بیان کرتے ہیں اولیاء کے مراتب، اس مرتبے کا نام، پھر ان کی تعداد۔ کہتے ہیں کہ نقبا جو ہیں وہ 300 ہیں، نجبا جو ہیں وہ 70 ہیں، ابدال جو ہیں یہ 30 یا 40، اخیار جو ہیں یہ 7 ہیں، قطب جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، غوث ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ابن عساکر نے یوں بیان کیا ہے، 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم۔ تو ان کے نزدیک 1 قطب عالم اور 5 اقطاب، یعنی ان کے نزدیک 6 بنے۔ ہمیں ربانی مجد الفزانی نے بھی فرمایا، اور معارف اللدنیہ کا جو معرفت نمبر 35 ہے اس پہ یوں ہے کہ قطب جو ہیں ان میں سے 1 قطب ابدال ہوتا ہے، یہ بدل کی جمع ہے ابدال۔ تو قطب ابدال واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقا یہاں تعلق دارت، یہ مجد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا۔ کہتے ہیں اس قطب ابدال کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اس کے ذریعے سے عوام کو، پبلک کو جو ہے وہ فیض ملتا ہے، اس کے صدقے سے مصائب جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں، آسانی آتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، شفا آتی ہے، یہ قطب ابدال۔ دوسرا قطب ارشاد ہے، نیکی، ایمان، ہدایت، توبہ اس کے صدقے سے ملتی ہے، اور بادشاہوں کو جو ہدایت ملتی ہے وہ قطب ارشاد کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور یہ جو قطب ارشاد ہوتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، ایک چیز بھی یہ ہٹ کے نہیں کرتا، قطب ارشاد۔ اور ایک ہے قطب مدار، حضرت خضر علیہ السلام، یہ پروننسیشن خضر ہے، حضرت خضر علیہ السلام زیادہ تر اس قطب کے ساتھ رہتے ہیں، قطب مدار کے ساتھ۔ قطب مدار جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، جگہ بدلتا رہتا ہے۔ امامت کے فرائض جو ہے یہ قطب مدار جو ہے یہ ادا کرتے ہیں، اور اکثر ان کے پیچھے نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام،
اور یہ نماز دنیا کے کسی کونے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور وہاں رجال الغیب اور ابدال یہ سارے ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ قطب عالم ہی قطب الاقطاب کہلواتا ہے۔ قطبیت کبرا اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو قطب عالم جو ہے یہ کبھی کبھی غوث بھی ہوتا ہے اور کبھی غوث سے الگ ہوتا ہے۔ اور قطب کو عربی کے اندر ایک اور لفظ جو اصل استعمال کیا گیا وہ اس کے لیے عماد ہے، جس کی جمع عمد آتی ہے۔ وَالْعَمَدُ فِي زَوَائِي الْأَرْضِ، یہ جملہ تو سمن۔ اقطاب زمین کے چار اطراف میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ قطب اور غوث اولیاء میں بڑا درجہ ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ قطب الگ ہوتا ہے اور غوث الگ ہوتا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غوث اور قطب کا وجود نہ ہو تو سارا جہاں زیر و زبر ہو جائے۔ اور قطب کہتے ہیں کہ ترقی کرتے کرتے فرد بنتا ہے، پھر اس کے بعد مرتبہ جو ہے وہ غوث کا آتا ہے۔ اور ملا علی کانی یوں لکھتے ہیں کہ عمد یعنی اقطاب چار ہوتے ہیں اور زمین کے کناروں میں ہوتے ہیں، اور غوث ایک ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کی حاضری مکہ میں ہوتی ہے۔ کچھ بات پہنچی آپ تک؟ تو یہ قطب کوکن جو لکھا ہے یہ قطب سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ جو کوکن ہے یہ لفظ اپنے اصل سے بگاڑ کر بولا جا رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے یہ لفظ اصل میں ککانا تھا اور یہ ایک قبیلے کا نام تھا، اور قدیم ہندو کہتے ہیں کہ یہ کون کن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کا کونا، ٹکڑا۔ ویسے آپ اسے کوکن پڑھتے ہیں، میں نے اکثر وہاں کے جو انڈیا کی جو ٹی وی ہیں ان میں جو خبریں دے رہے ہوتے ہیں انہیں یہی سنا ہے، قطب کوکن۔ تو مخدوم علی بابا کے باہر بڑے گیٹ پر یہی لکھا ہوا ہے کہ بیچ میں سے این جو ہے وہ اڑ گیا ہے، اب KOKAN یہ کو بن گیا۔ ایک اور ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ جو ہے مخدوم ہے۔ یہ ٹائٹل ہے جو آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ملا گیا، وہ ہے مخدوم۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت ناخدا حسین نے عطا کیا۔ پہلے معنی سمجھ لیں، مخدوم کا معنی کیا؟ مخدوم خدمت سے بنا ہے، اور مخدوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مخدوم وہ اس کا معنی آقا، اس کا معنی مولا، یعنی لوگ جس کی خدمت کرتے ہیں اسے مخدوم کہتے ہیں۔ اب مخدوم ہونے کا یہ ٹائٹل ملنے کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی شیخ احمد بن ابراہیم، آپ کی عمر 9 سال تھی مخدوم بابا کی جب آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پالا۔ ایک روز والدہ ماجدہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذرا علیل تھی تو بستر پہ لیٹ گئی۔ بستر پہ لیٹی تو بیٹے سے یہ کہتی ہے بیٹے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حالانکہ علاقہ تو سمندر ہے، آپ دیکھیے کہ سمندر میں آدمی چل رہا ہوتا ہے لیکن سمندر کا پانی نہیں پی سکتا، اتنے پانی میں پانی نہیں پی سکتا۔ کیا بات ہے! تو سمندر میں رہتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ ماں نے پانی مانگا بیٹے سے، کیا بیٹے میرے لیے مجھے پانی پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ اب وہ دیکھا تو وہاں پانی نہیں تھا، تو اب ذرا پانی لینے کے لیے گئے۔ پانی لے کے جب واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ محترمہ جو ہے وہ آرام فرما سو چکی۔ اب گلاس ہاتھ میں پکڑ کر مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ علیہ گلاس لے کر کھڑے ہو گئے، وہ پیالہ جو ہے وہ لے کر کھڑے رہے۔ وہ مائیں تہجد ضرور ادا کرتی تھی، آج کل تو ہماری مائیں تو پتہ نہیں نماز بھی پوری مکمل سے ہو پا رہی ہے کہ نہیں ہو پا رہی، وہ تہجد ضرور پڑھتی تھی۔ کیوں؟ ان کی مائیں جو ہیں وہ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو نماز میں لگا دیتی تھی۔ وہ اپنی ماؤں کو دیکھتی تھی تہجد پڑھتے ہوئے، وہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنا، تو وہ چیزیں پھر آگے بیٹی میں اسی طرح یاد ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو تہجد میں جب اٹھی تو دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہے، کہا بیٹے تم سوئے نہیں؟ کہا ماں نہیں، پانی منگوایا تھا آپ نے تو میں پانی دے کر آیا، اگر بیچ میں آپ کی آنکھ کھل جاتی اور مائیں کھڑا نہ ہوتا تو آپ کو دکھ ہوتا، تو ماں تیری خدمت میں مجھے مزہ آتا ہے، میں تیرا خادم ماں۔ کہا نہیں بیٹے تو خادم نہیں ہے، تو مخدوم ہے۔ تو یہ ان کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلا، اور یہ لفظ تہجد کے وقت نکلا، اور تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکل گیا ماں سے، تو ماں آپ کو پتا جب ماں دعا کرتی ہے اللہ کو، اس لیے ماں کی بد دعا سے بچ جاؤ اور کوشش کرو کہ ماں تمہارے لیے دعا ہی کرتی رہے۔ تو ماں نے تہجد کے وقت دعا کیا اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو کہا بیٹے تو مخدوم ہے، خادم نہیں، دنیا تیری خدمت کرے گی۔ تو لو آج جا کر ماہم میں دیکھ لیجئے، ماں کا جملہ پورا ہو گیا۔ پولیس والے دنیا سے خدمت کرواتے ہیں، لیکن یہ واحد دربار میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پولیس والے خود چادر چڑھاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں،
اور ان کی خدمت کرتے ہوئے پولیس والے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اس لیے میرے سب لسنر سننے والے اپنی ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کرو۔ تو مخدوم جو ہے یہ بہت سے اولیاء کرام ہیں جن کے نام کا یہ حصہ بنا ہے۔ مخدوم علی حجویری، مخدوم صابر پیا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت۔ تو یہ مخدوم جو ہے علی بابا کا بھی نام کا حصہ بن گیا، مخدوم۔ اب علی یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ بہت سے نام جو ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ زین الدین آپ کو ٹائٹل دیا گیا، علاؤ الدین ٹائٹل دیا گیا آپ کو، قطب کھوکن آپ کو ٹائٹل دیا گیا، یہ فقیہ ٹائٹل ہے آپ کے پاس۔ لیکن یہ علی جو ہے یہ آپ کا اصلی ذاتی نام ہے۔ یہ آپ کا، آدمی کے بہت سے نام ہوتے ہیں، علامہ، حافظ، قاری، محقق، مفسر، محدث، لیکن اصل نام اس کا ذاتی ایک ہوتا ہے۔ تو آپ کا بابا کا نام جو ہے وہ ذاتی نام علی ہے۔ اور آپ جانتے ہو یہ کہ علی کا معنی کیا ہے؟ یہ علی میرے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور آیت الکرسی کے آخر میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ علی کا نام آیا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ اور العلی قرآن مجید کے اندر 8 مرتبہ آیا ہے، 8 مرتبہ آیا ہے العلی، اور صرف اللہ کے لیے ہی آیا ہے۔ اب نہیں کوئی بولتا کہ علی کہنا شرک ہے۔ بھی قرآن مجید کے اندر علی آیا 8 مرتبہ تو اللہ کے لیے آیا۔ اب اگر کسی کا نام اگر علی ہو یا آپ علی پکارو تو کیا شرک ہوگا؟ یہ کویشچن ہے۔ اگر ہوگا تو فتویٰ کیوں نہیں لگایا گیا؟ صرف داتا پہ فتویٰ کیوں ہے؟ مولا پہ فتویٰ کیوں ہے؟ اور بلکہ ایک جماعت نے تو اپنے بانی کا نام ابو الاعلیٰ رکھ دیا، اس کو ٹائٹل ابو الاعلیٰ کا دے دیا۔ آپ جانتے ہو کہ اعلیٰ کس کا نام ہے؟ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ اعلیٰ اللہ کا نام ہے، تو انہوں نے کہا ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا باپ، اعلیٰ والا۔ اب نہیں کوئی بولا کہ شرک ہو رہا ہے، کیونکہ 30ویں پارے میں تو اعلیٰ رب کے ساتھ آ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جماعت کو مقصد نہ بناؤ۔ جب جماعت مقصد بنتی ہے پھر نہ قرآن سامنے ہوتا ہے نہ حدیث سامنے ہوتی ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جماعت کو ذریعہ بناؤ، جماعت کو مقصد نہ بناؤ۔ مقصد بناؤ گے تو پھر اسی طرح کی حالت ہوگی کہ اگر کوئی داتا کہے تو مشرک اور علی کہے تو مسلمان، داتا کہے تو مشرک اور اگر ابو الاعلیٰ کہہ دے تو مسلمان۔ یہ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جماعت مقصد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا مقصد بناؤ اور جماعت کو ذریعہ بناؤ۔ جھوٹ نہ بولو جماعت کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے۔ صوفیہ کی پوری زندگی کا مقصد صرف ذات رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ بات۔ اب آ جائیے آپ کے نام کے ساتھ جو لگتا ہے مہائمی، یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اصل لفظ تو ماہم ہے۔ ماہم شہر کا نام ہے۔ ملک انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا میں ایک جزیرہ ہے، اسے ماہم کہتے ہیں۔ اصل پروننسیشن یہی ماہم ہے۔ میں نے وہاں فون کر کے پوچھا، شریف الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ ماہم ہے، لیکن اب جب اسے نسبتی جب یا لگی تو پھر میں نے ٹی وی میں سنا، تو ٹی وی کے اندر جو ہے وہ 2 طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہاں الف سے پہلے مہائمی اور ہاں الف کے بعد ماہمی، تو دونوں طرح سے میں نے ٹی وی کے اوپر اس کو سنا ہے۔ تو ماہم جو ہے یہ اصل میں مہکاوتی سے دیا گیا ہے۔ مہکاوتی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سنسکرت زبان کے اندر معجزاتی۔ تو یہ جو جزیرہ ہے نا، اس کی نمود پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نمود جو ہے، اس کا ظہور جو ہے وہ ایک معجزاتی طور پر جو ہے وہ اس کا ہوا، کہ یعنی اب ان کا مت ہے، ان کی کہانی ہے کہ اتنی زمین چاہیے تھی، لیکن یہ ماہم کا علاقہ ایکسٹرا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو جو چیز ایکسٹرا ہوئی، یہ معجزاتی طور پر جو ہے مہکاوتی سے ماہم جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو آپ کو مہائمی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگتا ہے، یا ماہمی یا مہائمی، یہ دونوں بولے جاتے ہیں۔ مہائمی لکھا بھی ہے اوپر، مہائمی لکھا ہوا ہے، جب آپ دیکھیں گے ٹائٹل کے اوپر تو ہاں الف سے جو ہے وہ پہلے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لڑکپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، اور آپ کا روزہ اطہر بھی وہی ہے۔ آ جائیے اب ابا اجداد پہ، نام پہ گفتگو کچھ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ابا اجداد آپ کے جو ہیں وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا نام سنا آپ نے؟ ایک بڑا تاریخ کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بڑا عجیب سا نام ہے یہ حجاج ابن یوسف جو ہے یہ مولوی تھا۔ یہ جو بچوں کو نہیں قرآن پڑھاتے، آپ کے محلے میں ہوتا نا جو بچوں کو پڑھانے والا، یہ حجاج ابن یوسف یہی تھا۔
یہ قرآن کا حافظ تھا اور بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا. معلوم ہے کہاں؟ طائف کے اندر. طائف جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان لوگوں نے میرے نبی کو 10 دن پتھر مارے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے اندر خون بھر گیا تھا, اور آپ نے جب اپنے نالین مبارک سے اپنے پاؤں نکالنے چاہے تو خون جم گیا تھا اور پاؤں مبارک مشکل سے نکل رہا تھا. یہ وہ طائف ہے. میں اس آبادی میں بھی گیا ہوں. میں کالے کالے پتھر, ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے اگر آپ کبھی جائیں. تو یہ طائف کا رہنے والا ہے, اسی جگہ کا جہاں نبی کو پتھر مارے گئے تھے. تو یہ قرآن پھر یہ بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. اس کے بعد یہ فوج میں شامل ہو گیا, مجاہد بن گیا. تو عام سا سپاہی جو ہے دمشق میں چلا گیا. یہ دمشق میں جب گیا تو وہاں جا کر عام سا سپاہی بنا. عام سے سپاہی سے ترقی کرتے کرتے یہ گورنر آف عراق بن گیا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ آپ کو بتاتا کہ اس نے کیا چلاکی چلی تھی. تو گورنر آف عراق جب بن گیا, اب اس دور کی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اور ڈر بٹھانے کے لیے اس نے خوب بندے مارے. 5000 کے قریب تو بڑے بڑے علماء مار دیے, اس نے شہید کر دیے. بس آرڈر قتل 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 کرتے جاؤ. تو مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد اسی دور کے اندر مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں ہجرت کرتے ہوئے بصرہ, عراق, بغداد, ان علاقوں سے ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ یہ ہند کی طرف آ گئے. یہ آپ کے آباء اور آپ کے آباء و اجداد جو ہیں, جب ان کو ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر, پرشین ہسٹری کے اندر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ نوائت علاقے قبیلے سے ان کا تعلق ہے, اور نوائت جو ہے یہ شاہ ہے قریش کی. اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ جو ہیں, آپ کا شجرہ جو ہے وہ جا کر ملتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا روزہ اطہر جو ہے وہ جورڈن اردن کے اندر الکرک میں ہے. میں وہاں گیا ہوں, وہاں جا کر میں نے زیارت کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تھا, تو آپ کا زید بن حارثہ کے بعد جھنڈا آپ کے ہاتھ میں آیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہے تھے. ایک ہاتھ میں جب آپ نے جھنڈا پکڑا, میں اس جگہ کو بھی دیکھ کر آیا ہوں جس جگہ میں جنگ ہوئی ہے وہ ساری. اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے اور تھوڑی سی جگہ کو وہاں سیو کر لیا گیا ہے, اور اس جگہ پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر فوجیوں کی اکیڈمی ہے, وہاں کالج ہے ان کا, اور بڑا خوبصورت علاقہ بنایا ہوا ہے, اور لکھ دیا. اور اسی کے پھر آگے سیدھا آپ چلے جائیں تو آگے جا کر ان کے روزہ آتا ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا, تو حضور بتا رہے ہیں, تو وہ حملہ ہوا تو ہاتھ آپ کا کٹ گیا. آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا. آپ نے جھنڈا جو ہے وہ یہ سینے پہ رکھ لیا, اللہ اکبر جل شانہ, تو آپ کی شہادت جو ہے وہ وہیں ہوئی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ اطہر کے اوپر میں نے حاضری دی. یہ ذرا دیکھیے گا. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا شجرہ نسب جو ہے مخدوم بابا مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے. خیر, آپ ویسے ہی بڑے بلند ہیں, ضرورت ہی نہیں اتنی, لیکن پھر بھی جو لوگوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دی. آپ کے آباء و اجداد کا اصل پیشہ کیا تھا؟
اصل پیشہ جو ہے وہ تجارت. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاجر لوگ جو ہیں یہ عرب سے آیا کرتے تھے. عرب سے کپڑا لاتے تھے, زیتون وہاں سے آتا تھا, اور یہاں سے یہ مسالے لے کر جایا کرتے تھے. یہاں کے مسالے ہندوستان کے جو ہیں بڑے زبردست ہیں. اور یہ آ کر لگتے کہاں تھے؟ ظاہر ہے یہ سفر کرتے تھے جہاز کے ذریعے سے, بحری جہاز کے. مالابار, گجرات, یہ ماہم, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ بندرگاہیں, یہاں آ کر رکتے تھے, اور یہاں آ کر وہ بس بھی جاتے تھے. یہ اسلام جو ہندوستان کے اندر پھیلا ہے یہ تاجروں کے ذریعے سے پھیلا ہے. کون سے تاجر؟ مسلمان تاجر. وہ اتنے زبردست مبلغ ہوتے تھے, وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کا مال بھی خریدتے تھے اور لوگ ان کا مذہب بھی اختیار کر لیتے تھے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمان تاجر کتنا بڑا مبلغ تھا کہ انڈیا کے اندر مسلمان تاجر آیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلا جہاز, مورخین یہ کہتے ہیں کہ پہلا جہاز جو عرب تاجروں کا آیا ہے وہ تقریباً 630 عیسوی میں آیا ہے, اور آج 2015 جا رہی ہے. 630 عیسوی میں آیا, اور ان میں کچھ مسلمان بھی تھے. پھر یہ آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہی. ان علاقوں کے اندر, یہ ساحل میں, انڈیا کے ساحل جو ہیں یہاں مسلمان آتے تھے. وہ جب یہاں آتے تو یہاں آ کر وہ کچھ عرصہ رہتے. مال ایک دن میں تو نہیں بک جائے گا, وہ پھر کچھ عرصہ رہتے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر, اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر لوکل کمیونٹی جو ہے وہ ان کا مذہب قبول کر لیتی تھی. تو کیا دور تھا کہ جب مسلمانوں کا مذہب بھی قبول کرتے تھے اور مال بھی قبول کرتے تھے. لیکن آج کا دور یہ ہو گیا ہے کہ اول تو مسلمان مال بناتا ہی نہیں ہے, اور اگر بناتا ہے تو نہ کوئی ان کا مذہب قبول کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے مال کو قبول کر رہا ہے. اس کے لیے آدمی کو بہت وفادار ہونا ضروری ہوتا ہے. سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ عرض نہیں کر رہا, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. مسلمان جو ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے وہ یہاں تھی. تو اسی عرب تجار میں ہی وہ جو آمد و رفت ہوئی, مخدوم علی کے بابا کے ابا و اجداد بھی 699 عیسوی میں یہاں انڈیا میں آ کر بس گئے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حجاج کے دور میں یہ نوائد خاندان یہاں آیا اور یہیں بس گیا. تجارت ان کا پیشہ تھا, یہاں کے یہ مشہور تاجر بن گئے. ظاہر خاندانی پیشہ تھا تو خاندان میں جو کام ہوتا ہو وہ آدمی ایکسپرٹ ہوتا ہے بنسبت دوسرے آدمی کی جس نے بعد میں شروع کیا. یہاں جب آ کر رہنے لگے تو یہیں آ کر رشتہ داریاں بھی پھر بڑھتی گئیں. رشتہ داریاں جب بڑھی تو آپ کے والد گرامی شیخ احمد جو ہیں انہوں نے نکاح کیا یہاں کے ایک مشہور تاجر جو ہے, کلیان کے مشہور تاجر ناخدا حسین, ان کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کیا. ان کی بیٹی سے جب نکاح کیا تو کلیان شہر کے اندر, یہ کلیان ملک انڈیا کی اسٹیٹ مہاراشٹرا کا شہر ہے, اور کلیان مراٹھی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ویلفیئر, سوشل سپورٹ. تو کلیان کے وہ بہت بڑے تاجر تھے, بلکہ ان کو تاجروں کا بادشاہ کہا جاتا کہ یہاں کی تجارت کے اوپر, ٹریڈ کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. تو ان کی بیٹی سے نکاح کیا شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام علی رکھا گیا. اب بات کو سمجھ میں آ گئی. تو مخدوم علی کے والد گرامی عالم بھی تھے اور بہترین تاجر بھی تھے, اور جو مخدوم علی بابا کے نانا ہیں ناخدا حسین, نام ہی بتا رہا ہے, اور وہ تو ان کو تو تاجروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا. تو بیٹی جو ہے شیخ احمد کی زوجہ محترمہ اور ناخدا کی بیٹی فاطمہ, اللہ اکبر, وہ بھی ولیہ کاملہ, نمازیں, تہجد, اللہ کی عبادت, اللہ اکبر جل شانہ. اور ماں جب ایسی ہوتی ہے تو بیٹے مخدوم علی بابا جیسے ہی ہوتے ہیں. پھر یہ بات یاد رکھنا. تو سکھاؤ, جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں, میری تقریر کو جو سنتی ہیں, آپ خاص طور پر یہ سب کو میرا حکم سمجھیے, میری گزارش سمجھیے, مشورہ سمجھیے. کھانا پکاتے ہوئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ورد ضرور کیا کریں, اور گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کو شروع کیجیے تاکہ آپ کی بچیاں آپ کو دیکھیں, پھر اسی عادت کو وہ اپنا لیں تاکہ گھروں میں رحمت ہو. گانے بجانے سے رحمت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کا قرآن سنانے سے رحمت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا تھا ان کا رکھا گیا علی. آپ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی. اب بچہ جب عظیم لوگوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کی سب سے پہلے فکر ہوتی, کیونکہ ماں باپ کا جو عظیم احسان ہوتا ہے معاشرے کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین انسان معاشرے کو بنا کر دے دے. یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے. لیکن کیا کریں کہ آج کل روٹی ہی سانس نہیں لینے دیتی, شام تک روٹی کماتے کماتے مغرب ہو جاتی ہے. اب ہم اپنے بچے کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں. لیکن پھر بھی اسی لیے تو ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے نا, کہ ماں باپ بیچارے مصیبت اٹھا کر پھر بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں.
تو آپ ماں باپ کا یہ احسان ہے معاشرے کے اوپر، دنیا کے اوپر، کہ وہ ایک عظیم سپوت تیار کر کے دیں. تو اولیاء کرام جو ہے وہ اس کام کو بھی بخوبی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. ماں نے توجہ دینا شروع کی، باپ نے توجہ دینا شروع کی. اب چونکہ والد گرامی کا خاندان پیچھے سے عربی چلا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ عربی تو پڑھائے گا. باپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے گا، فخر کرے گا میرا بیٹا میری زبان بولتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی فخر کیا کرو. بنگالی بولتے ہو، بنگلہ زبان اپنے بچے کو لازمی سکھانا. امریکہ میں، کینیڈا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، خدا کے لیے میرا لیکچر جو ہے وہ آپ لوگ سنتے ہو، جہاں بھی ہو، تم بنگلہ بولتے ہو اپنے بیٹے کو بنگلہ سکھاؤ. تم میمنی بولتے ہو اپنے بیٹے کو لازمی سکھانا. تم اردو بولتے ہو اپنے بیٹے کو اردو سکھانا. تم پشتو بولتے ہو اپنے بیٹے کو پشتو سکھانا. یہ انگلش زبان تو اس کو ویسے ہی آ جائے گی، لیکن اپنی زبان ضرور سکھانا. اگر تم نے اپنی زبان نہ سکھائی پھر وہ تمہارا سارا ماضی ختم ہو جائے گا. پھر تو باپ نہیں رہے گا، پھر تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہے مین ہو جائے گا. تو ہے مین سے بچنے کے لیے تم پہ لازم ہے کہ تم کیا کرو کہ تم اپنی زبان سکھاؤ، اور اس زبان کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آتی. مخدوم علی بابا مہائمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی نے عربی زبان سکھائی. یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی انڈیا میں، لیکن انہوں نے عربی سکھائی، قرآن مجید حفظ کروایا، جو کچھ ان کے پاس علم تھا اپنے بچے کو سکھایا. اور آپ کی لکھی ہوئی تفسیر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے. یہ جو عرب لوگ ہوتے تھے یہ شروع ہی سے اپنی زبان کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. آپ نے دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ بدائیاں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حلیمہ سعدیہ لے گئی، باقی بچوں کو لے گئی. یہ دائیں کیوں آتی تھی؟ یہ دائیں کیوں آتی تھی؟ اور یہ لوگ بچوں کو دائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیتے تھے؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ عربیوں کو اپنی زبان کا بڑا خیال رہتا تھا، تو گاؤں کی زبان جو ہوتی تھی وہ خالص ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بچے کو دائیوں کے ساتھ بھیج دیتے تھے کہ وہ بچوں کو لے کے جب چلی جاتی تھی گاؤں کے اندر، تو ایک تو ان کا روزگار چلتا تھا، دوسرا بچے کو خالص غذا اور خالص جو ہے وہ زبان ملتی تھی. تو عربی اپنی زبان کا بڑا خیال رکھتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخدوم علی بابا مہائمی رحمہ اللہ کے والد گرامی نے عربی نہیں سکھائی ہوگی؟ تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ بابا مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ 19 کے قریب آپ کتابیں آپ نے لکھی جس میں قرآن کی عربی تفسیر بھی ہے. تو آپ کا دیا ہوا لقب فقیہ یہ کوئی عام ٹائٹل نہیں ہے. یہ ٹائٹل بتاتا ہے کہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا علم تھا اس کی آپ دلائل دے رہا ہوں، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں چلا کہ استاد کون کون ہیں، اور یہ پتہ نہیں چلا ڈگریاں کیا ہیں. ڈگریاں تو اب بننے شروع ہوئی ہیں نا. تو ہم ان کے کام سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس علم کتنا ہے. اب یہ جو ٹائٹل دیا گیا فقیہ کا، اب یہ عام ٹائٹل نہیں ہے. آج کل تو خیر کسی ٹائٹل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. مولانا، مولوی، علامہ، شیخ الاسلام، کتب، ڈاکٹر، یہ سب ٹائٹل عام ہو گئے ہیں. کوئی کسی کو بھی دے دے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی یہ نہیں ہے، کون کسی کو جانتا ہے. تو اس دور میں جو ٹائٹل دیا جاتا تھا وہ ٹائٹل واقعی ہی وہ مستحق ہوتا تھا آدمی اس کا. تو یہ جو فقیہ کا ٹائٹل دیا گیا ہے یہ کوئی عام ٹائٹل نہیں ہے. قرآن، حدیث، اجماع اور خدا داد ذہانت، قیاس، یہ جو چیزیں ہیں چاروں میں وہ ماہر ہوتا تو فقیہ ہوتا. اب بات سمجھ لیا؟ قرآن میں ماہر، حدیث میں ماہر، اجماع میں ماہر، اس کو سارا پتا ہو کہاں کہاں ہوا، اور قیاس یعنی خدا داد ذہانت ہو اس کے پاس. یہ چاروں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ فقیہ بنتا ہے. تو اب یہ آپ کو جو ٹائٹل انڈیا والوں نے دیا ہے اور آپ کو جو جج بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، خدا داد ذہانت، یہ آپ کے پاس چیزیں کمال درجہ کی تھی. تبھی تو گجرات کی گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو ماہم کا جج بنایا گیا، قاضی بنایا گیا. تو اس دور میں قاضی اسی کو بنایا جاتا تھا کہ جس کو فقہ آتی تھی. قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، یہ علیحدہ ہے. حدیث وہ محدث ہو سکتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوگا اس کے پاس قرآن ہونا اور حدیث ہونا اور اجماع ہونا، یہ تینوں چیزیں تو ضروری ہیں. پھر اس کے پاس خود سے خدا دا ذہانت ہونی چاہیے. ایک آدمی کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن سارا یاد ہے، وہ محدث نہیں ہو سکتا. لیکن فقیہ وہ ہوگا کہ جو مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو. اس لیے ائمہ کا درجہ امام بخاری سے زیادہ ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، محدثوں سے زیادہ ہے. تو آپ کا فقیہ کا ٹائٹل علم فقہ میں ماہر ہونا
اور گجرات کی حکومت کی جانب سے ماہم کا جج مقرر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس علم تھا. اور پھر آپ کی تفسیر یہ آپ کی اعلیٰ علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ عربی میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک آیت اس کے بعد دوسری آیت اس کے درمیان ربط کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واہ کیا بات ہے. اور یہ دال ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے پاس علم بھی ہے اور روحانیت بھی ہے. اور آپ جانتے ہو کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کم از کم 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن کی تفسیر نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ تم کچھ اور مانو یا نہ مانو، مخدوم علی بابا مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 15 علوم تو ہیں. یہ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے قرآن مجید بھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ فن خطاطی کے بھی ماہر تھے. تو پرانے اولیاء کرام صوفیاء کرام جو ہیں وہ لکھنا بھی جانتے تھے. علماء کو بھی لکھا. ہمارے تمام اساتذہ جو ہیں ان کی لکھائیاں بہت خوبصورت تھی. اور لکھائی کا اچھا ہونا یہ بھی ماضی کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے. رسم الخط جب چھین لیا جاتا ہے تو بھی ماضی سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اپنی زبانوں کے رسم الخط بھی اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے. ایسا نہ ہو کہ بچہ یہ کہ یہ 55 کو کیا کہتے ہیں تو اس کو بتانا پڑے 55 ہے نا، اسے معلوم ہو آپ کی زبان کے بارے. اب سوال یہ رہا کہ آپ کے استاد کون ہیں؟ کون ہیں استاد؟ جب اتنا علم ہے تو ہمیں استادوں کے بارے میں نہیں ملتا. اور یہ کام سا جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ مخدوم علی بابا مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہیں وہ یہ ان کے خاندان والے ننہار والے بڑے امیر تھے، ابا بھی بڑے امیر تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ باہر عرب کے ممالک کے اندر جا کر انہوں نے پڑھا ہو، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے نا. ثبوت کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے باہر جا کر پڑھا ہو. تو پھر ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ محی الدین ابن عربی کے ڈسائپل تھے، ان کے شاگرد ہیں، وہ یہ باور کروان. لیکن یہ تاریخی طور پر یہ غلط ہو جائے گا. وہ کیسے؟ ابن عربی 1240 میں مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 134 سال قبل دنیا سے چلے گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پر ہو. تو یہ اگر اس کا مقصد یہ ہے لکھنے والے کا کہ یہ روحانی طور پر ان کو مانتے ہیں، یعنی جیسے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ وحدت الوجود تھا تو یہ بھی وحدت الوجود کو مانتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ محی الدین ابن عربی کے شاگرد ہیں تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 134 سال قبل مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دنیا سے 134 سال قبل پہلے جا چکے تھے. اب سوال تو پھر بھی ادھر ہی رہا کہ مخدوم علی بابا مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کون ہیں؟ تو میں بہت سی کتابیں ہیں انڈیا کے اندر جو آپ کے اوپر جن کی کتب کے اندر آپ کا تذکرہ ہے یا آپ کے اوپر لکھی گئی، جیسے ضمیر الانسان ہے مولانا سید ابراہیم مدنی کی ہے، نزہۃ الانبریاء ہے مولانا محمد بکر آغا کی ہے، حبل المتین فی تقویت یقین شیخ عبد الوہاب متقی کی ہے، معاصر الکرام حضرت غلام علی آزاد کی ہے، بمبئی انگلش اس کے اندر آرٹیکل ہے محمد محسن احمد نے لکھا. اور فارسی کی بھی کتب جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کتب کو پڑھنے کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے جس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ استاد کون ہے. اب وہ واقعہ سنا دوں آپ کو. حضرت بابا مخدوم علی ماہمی یا مہامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 12 سال تھی. آپ کو علم کا بڑا شوق تھا، ظاہر ہے ابا نے 9 سال تک کافی پڑھا دیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ میں اور پڑھوں. تو ایک دن والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ ماں جی آپ مجھے اجازت دو میں عرب جا کر پڑھوں. ماں جی تھوڑی دیر کے لیے چھپ کر گئی. سر آپ نے اوپر اٹھایا تو فرمان لگی بیٹے اللہ تمہارے لیے یہی سبب پیدا کر دے گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. ماں نے جب اتنا کہا نا تو بیٹا بھی سمجھ گیا، بیٹا چپ کر گیا. اب ماں نے مصلی بچھا لیا، تہجد کے وقت رو رو کے دعائیں کی. تو آپ کو پتا ہے کہ تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آدمی خود سے بات کرتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا. اب جب والدہ محترمہ نے دعا کی، اب دیکھیے ولیہ کاملہ تھی، اللہ نے کیا سبب بنایا. بچوں کو جب آپ شروع سے نماز میں ڈال دیتے ہیں نا تو پھر ان کو نماز کی عادت پڑ جاتی، وہ عبادت عادت میں شامل ہو جاتی. آپ فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنے جایا کرتے تھے. یہ ولی اللہ، میں اس لیے آپ کو بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ سنو ان کو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے ان کا کتنا چرچا کیا ہے. اس لیے ہم انہیں بیان کرتے ہیں. اتنی اسٹڈی کرنا، ادھر سے ڈھونڈنا ادھر سے ڈھونڈنا، وہ فون کرو کال کرو، اتنے لوگ مل کر ہم آپ کے لیے چیز جو ہے وہ تیار کرتے ہیں.
کوئی پکچر بھیج رہا ہے، کوئی تحقیق بھیج رہا ہے، کوئی کتاب بھیج رہا ہے، کوئی ایڈیٹنگ کر رہا ہے، کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے. بہت سے دوست ہیں ہمارے ویسے ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت جب دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہوئی تو آپ نماز پڑھتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سمندر کے کنارے کی طرف نکل گئے، ادھر گئے. آدمی جب تھوڑا سا سوچ رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں کہیں تنہائی میں جاؤں. سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر ایک عجیب منظر ہوتا ہے. سمندر کے کنارے گئے تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں پتھر کے اوپر، سفید ان کا رنگ ہے، سفید ہی داڑھی ہے، سفید ہی کپڑے پہنے ہوئے. ایک دل کھچا گیا ان کی طرف. بابا مخدوم جو ہیں چلے ان کی طرف. آپ جانتے ہو کہ انسان اور ہر چیز، بلکہ جو بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے، اس سے ریڈیشنز نکل رہی ہیں. Always an invisible magnetic radiations from the human body which can attract or repel. یہ انسان کی باڈی سے بھی ہر چیز سے بلکہ نکل دی. اور اگر ایک آدمی اچھا ہو تو دل کرتا ہے یار اس کے ساتھ ملیں، جا کر اس کے ساتھ ملیں. شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوبصورت چہرہ تھا. کبھی جہاز سے اتر رہے ہوتے تھے نا، تو جو ہاتھ نہیں بھی چومتے ان کا دل کرتا تھا یار اس آدمی کا ہاتھ بڑھ کر چوم لے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں. تو مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل کیا میں جاؤں ان کے پاس. میں گیا. اور یہ تربیت ہوتی ہے بڑوں کی کہ بیٹے بڑوں کو سلام کرو. منافق آدمی مسلمان بوڑھے کی عزت نہیں کرتا. اس لیے اپنے بچوں کو سکھایا کرو کہ بیٹے بڑے کی عزت کر. حضور فرماتے ہیں جو اپنے سے بوڑھے کی عزت کرتا ہے، بڑے کی عزت کرتا ہے، تو جب وہ بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک بندہ مقرر کر دے گا جو اس کی عزت کرے گا. یہ سنسکار ہیں، یہ تربیت ہے، یہ اخلاقیات ہے. تو آپ گئے، جا کر سلام کیا. انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. اس لیے بچوں کو چاہیے کہ بچے سلام کریں، کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے. اور اگر وہ اگلا ولی اللہ ہوا یا قبولیت کا ٹائم ہوا اور اس کی دعا قبول ہوگی وعلیکم السلام، تو ساری زندگی کے لیے تجھ پر سلامتی ہو گئی. تو سلام کرنا چاہیے. آج کل تو ہم خیر کرتے نہیں، پاس سے گزر جاتے. سلام کیا، انہوں نے یوں چہرہ دیکھا، جواب دیا سلام کا، اور خود ہی بول پڑے. کہنے لگے عرب جانا چاہتے ہو علی پڑھنے کے لیے؟ اپنا نام ان کے منہ سے سنتے ہوئے حیران ہو گئے کہ میں نے تو ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، انہوں نے نام میرا بول دیا. ادب سے کھڑے ہو گئے سر جھکا کے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں پڑھایا کریں گے. تو عرض کرتے ہیں بابا جی آپ کون ہو؟ کہنے لگے میرا نام خضر ہے، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی. ہم روزانہ فجر کے بعد یہاں آیا کریں گے، تم نماز پڑھنے کے بعد فوراً آ جانا. یہاں اس جگہ کے اوپر لوگ کم آتے ہیں، اس سائڈ میں تم یہیں آنا، ہم تمہیں پڑھا دیا کریں. لو پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو یہ جو میں نے واقعہ پڑھا اس سے معلوم ہوا کہ مخدوم علی بابا کے مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں وہ آپ کے والد گرامی کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور کوئی نہیں ہے. اس واقعے سے یہ اشارہ ملتا ہے، اور یہ واقعہ بہت ساری کتب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب روز سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. آپ آتے، خضر علیہ السلام آپ کو پڑھاتے. خضر علیہ السلام کا نام اتنا جڑا ہوا ہے اولیاء کرام کے ساتھ کہ میں نے چاہا کہ میں بیان بھی کر دوں اور ایک آرزو بھی کسی کی پوری ہو جائے گی جو اتنے عرصے سے لگا ہوا ہے. خضر علیہ السلام جو پڑھاتے ہیں، یہ خضر علیہ السلام ہیں کون؟ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. یہ جو ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات میرے سامعین کو چاہیے تھے، اور میں یہ بڑے پرزور اصرار کے اوپر جو ہے وہ میں اسے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو حاتم سہل بن محمد کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں. حضرت وہب بن منبہ کا کہنا ہے کہ آپ 6 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے آگے حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور یہ پروننسیشن خضر ہے، خا کے اوپر زبر، دال کے نیچے، دوات کے نیچے زیر، خضر علیہ السلام. روایات کی بھرمار ہونے کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا، لیکن کچھ نے یہ کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، اور کچھ نے یہ لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن ان تمام روایات سے یہ تو طے ہو گیا کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں. یہ طے ہو گئی بات. اب وہ کس کے بیٹے ہیں تو یہ تو اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے. وہ انسان ہے، رجل ہے. اب آپ کا نام خضر کیوں پڑا؟ تو خضر نام آپ کا آپ کے معجزے کی وجہ سے پڑا ہے. اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی. اس کو ابن عساکر نے بیان کیا، جلد 16 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ زمین کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو زمین جب صاف ہوتی ہے
اس پہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے پاؤں، ان کے جسم کے مس ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اس لیے سبزی کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ تو یہ صرف ان کے نماز پڑھنے کی وجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر اتنی خاصیت رکھی ہے کہ جس جگہ پہ وہ ہوتے ہیں اس جگہ سے جو فضا بھی ٹچ کر جائے، ہوا مس کر جائے، وہ ہوا جس کو مس کر جائے وہ چیز مردہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ قرآن مجید پڑھ لیجیے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جب یہ بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے تھے تو رستے میں مچھلی خود ہی جب اس جگہ پہ پہنچی کہ جو فضا ٹچ کر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی جگہ کو، یہ مچھلی خود بہت زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے اس نے رستہ بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس آئے۔ اب جب واپس آتے ہیں، واپس آئے، اگلا واقعہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 616 میں۔ آپ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون اسی رستے سے جاتے جاتے سمندر کے اندر چلے گئے، وہ دریا نائل جو ہے اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ چٹائی بچھا کر حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے، آپ نے سلام کیا تو انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ نکال کے وعلیکم السلام کہا اور کہا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو نا؟ ہاں۔ آگے ساری گفتگو آپ قرآن مجید میں پڑھ لیجیے۔ تو خضر آپ کے جسم اطہر کی وجہ سے سبزی کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، کیا ہیں؟ بہت سا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن میری ریسرچ جو ہے وہ یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ ولی نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ اب آپ کو دلیل دے دو۔ سب سے پہلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء کو انعامات دیتا آ رہا ہے، ان کا تذکرہ کرتا آ رہا ہے، تو ان کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں آیت نمبر 65 کے اوپر کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یہ بالکل سیم سٹائل باقی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی، وَعَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَعَلَّمْنَا، یہ نعم العبد النواب، یہ بالکل سٹائل ایک جیسا ہی ہے۔ اور دلیل، دوسری دلیل، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہ آیت نمبر 66 جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو علم سیکھ رہے ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ نبی کا علم سیکھنا اس کا مطلب ان کے پاس کوئی الگ سا علم ہے، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے پاس ایک علم ہو، دوسرے نبی کے پاس دوسرا ہو، ایسا ہو تو پاسبل ہے۔ ایک نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، دوسرے نبی کے پاس دوسرا معجزہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 66 بھی دلیل بنی کہ آپ نبی ہیں۔ اور تیسرا، حضرت خضر علیہ السلام کا گفتگو کا انداز جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ولی نہیں ہیں۔ وہ سٹائل کیا ہے آپ جا کے پڑھیے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ طرز گفتگو کیا ہے؟ تم صبر نہ کر سکو گے، میں تمہیں اب اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ولی نبی کے سامنے ایسے گفتگو نہیں کرتا۔ تو خضر علیہ السلام کا طرز گفتگو یہ بتلا رہا ہے کہ آپ ولی نہیں، آپ نبی ہیں۔ اور تیسری دلیل، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، قرآن مجید میں ہے نا، بچے کو قتل کر دیا، اور یہ وحی کے زمرے میں ہو سکتا ہے، الہام کے تحت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی کے اندر خطا کا احتمال نہیں ہے، الہام کے اندر خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ تیسری دلیل اتنی سالڈ دلیل ہے، اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام کو مائے نبی کہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں؟ اس کے بارے میں دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ نے کہا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو اولیاء کا گروپ ہے جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ اب میں ان کا دلال دینا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سماعت کر لیجیے گا۔ امام شافعی نے اپنی مسند میں نقل کیا، قاسم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی، اور اسے قصص الانبیاء میں ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر آئے، داڑھی آپ کی سفید تھی، سر پہ پگڑی، گوڑا چٹا رنگ آپ کا، جسم آپ کا جو ہے وہ بھرا ہوا، صحابہ کرام سے گلے ملے اور روئے اور بولے اللہ پہ بھروسہ کرو، ہر جانے والی نعمت کا حفظ ہوتا ہے، ہر جانے والے کا ایک نائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرو، مصیبت زدہ اسے کہتے ہیں جس کا نقصان پورا نہ ہو، یہ کہہ کر وہ چل دیے اور بہت روئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب تھے؟ تو دونوں نے یہ کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد دو باتیں واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے جملہ کیا کہا تھا کہ یہ حضور کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر نبی ہیں، تبھی تو بھائی کہا گیا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہا، دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے بتایا کہ یہ
خضر ہیں، پتا چلا کہ آپ نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا، تبھی تو بتا رہے ہیں۔ ابو القاسم بن الحسین ابن عساکر اور ابن جریح اور عطا نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کو آتے ہیں، اور جب 10 ذی الحج ہوتی ہے تو آپ کو پتا حاجی جو ہے وہ ٹنڈ کرواتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹنڈ حلق جو ہے یہ خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے ادا کرتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں ہشام بن خالد روایت کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور حج کا موسم مکہ میں گزارتے ہیں، اور اس قدر زمزم پیتے ہیں، اس قدر اتنا زیادہ پیتے ہیں کہ پورا سال آپ کو پانی پینے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، میں 2015 میں ان کی قبر پر گیا ہوں، میں نے دعا مانگی ہے۔ یہ اپنی کتاب التعریف والعالم میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر وہ صحابہ کرام سے ملے ہیں۔ حضرت احمد بن عمر انصاری ابو العباس مرسی یہ نقل کرتے ہیں، مرسی نے فرمایا کہ 1000 فقیہ اگر میرے مقابل پہ آ جائیں اور آ کر یہ کہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھ سے الجھیں، تو میں کبھی نہیں مانوں گا۔ 1000 علماء کی بھی بات نہیں مانوں گا، کیوں؟ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، تو میں ان کی بات کیسے مان لوں؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور مجھے ملے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمہور علماء کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ان میں امام نووی، امام شافعی اور امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد میسا نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھتے ہوئے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ اعلی حضرت نے شرح مقاصد میں لکھا، یہ بات فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 45 میں ملے گی کہ 4 نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ اور ادریس آسمان پر، اور حضرت خضر و الیاس زمین کے اوپر۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ 268 پہ فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں، عیسیٰ و ادریس فی السماء، خضر و الیاس فی الارض۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اشاعت اللمعات جلد 34 صفحہ 377 پہ لکھا ہے، امام محی سنہ نقل کردان 4 کس انبیاء زندہ اندر 2 بر زمین، حضرت خضر و الیاس علیہ السلام۔ علامہ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط کے اندر ان سے ملاقات کے بہت سے واقعات تحریر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی ہے، اور آپ نے مینشن کیا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا ہے، یہ بات بائحقی نے شعب الایمان جلد 4 پہ نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور بتلایا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ بات ابن عساکر جلد 16 صفحہ 445 پہ ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں اور وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت رباح بن عبیدہ نے پوچھا یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا خضر تھے جو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ان قریب تم حکمران بننے والے ہو، یہ بات ابن عساکر کے اندر۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار کے اندر یہ بات نقل ہے کہ کئی بار حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی، اور جب آپ کا چلہ جو ہے وہ ختم ہوا، جو بہت طویل چلہ تھا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اٹھو ابو سعید کے پاس چلو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ 18 دلائل میں نے آپ کو دے دیے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید آپ پڑھنا چاہتے ہو تو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع کرامات الاولیاء جو ہے وہی سے آپ پڑھیے، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے اولیاء کرام سے جو ہے وہ ملے۔ لیکن اگر اختلاف ہے کسی کا کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا سے نہیں رہے، تو بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے مشاہدہ اور ایک ہوتا ہے جملے کا پڑھنا۔ جملہ جو پڑھ لیا ہے اس کے بظاہر معنی لینا یہ محدث کا کام ہے، وہ حدیث کو وہ لکھتا ہے، پڑھ لیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ لیکن اب جن لوگوں کا مشاہدہ ہوا ہے یا اس حدیث سے کیا مراد ہے، یہ تو فقیہ لوگ ہی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو بابا مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد محترم حضرت خضر علیہ السلام، تو اب بابا مخدوم کے جتنے ماننے والے ہیں یہ 18 دلائل کو یاد کر لیں۔ یہ 18 دلائل جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ گفتگو کر سکیں گے کہ بھائی حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، قدم اٹھاتے ہیں جس جگہ مرضی پہنچ جاتے ہیں، اور آپ قطب مدار کے ساتھ رہتے ہیں، قطب مدار کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، آپ باقیوں کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے چشمہ زدن میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے پاس علم ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ ان سے ملے ہیں، آپ ان کے وصال پر روئے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ جی جنگوں میں شامل نہیں ہوئے، وہاں نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پر شامل ہوئے ہوں،
خیر ایک یہ طویل گفتگو ہے. تو بابا مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت خضر علیہ السلام. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ یہ باقی جتنے اساتذہ ہوتے ہیں نا, ان سے پڑھنے کے بعد آدمی محنت کرتا ہے تو ولی اللہ بنتا ہے. محنت کرے گا تو ولی. یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا تو اس کے بعد آپ ولی بھی بن گئے ہو ساتھ, نہیں. پھر آپ اس علم کو اپنے عمل میں لے کر آؤ گے تو تم ولی بنو گے, صوفی بنو گے. خضر علیہ السلام جس کے استاد بنتے ہیں اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ ولی بھی ہوتا ہے. وہ پہلے سے ولی ہوتا ہے تو ہی تو خضر علیہ السلام آئے ہیں اس کے پاس. تبھی تو حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس آئے, وہ ولی تھا. نہ بھی ہو تو جب وہ آ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے. یہ ہے خضر علیہ السلام کے استاد ہونے کا فائدہ. یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ پڑھانے آ جائے وہ عالم کے ساتھ ساتھ ولی کامل بھی بن جاتا ہے. ویسے وہ آتے ہی اسی کے پاس ہے جو ولی ہوتا ہے. وہ ولی ہوتا ہے کیا, یہ بات ہمارے بابا مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے کہ وہ ولی تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ولایت عطا فرما دی تھی. اب ولایت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کرامت صادر فرما دیتا ہے. وہ کرامت کا صدور اس بات کی دلیل ہوتی ہے, اس کو ولی کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ میرا قریبی آدمی ہے. اب اس کی دلیل سن لیجیے. اب اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جس سے میں ان کی ولایت ثابت کرنا چاہتا ہوں بچپن ہی سے. آپ نے ایک میمنا پالا تھا. یہ بکری کے بچے کو میمنا کہتے ہیں. تو یہ میمنا جو ہوتا ہے نا, یہ معصوم لوگوں کو, لڑکیوں کو, نبیوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی دیکھ لیجیے. آپ نے بکریوں کو چرایا, وہ بکری بچہ دیتی تھی, وہ میمنا اتنا پیارا حضور اٹھا لیتے تھے کبھی کبھی ہاتھوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے, وہ کبھی کبھی بکری بچہ دیتی تو وہ اتنا پیارا ہوتا, آپ اکثر بکری کے بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. آپ میمنا, ان کی تو بڑی تصویر یہ بناتے ہیں تصوراتی, ویسے بھی آپ میمنے کو اٹھا لیتے تھے. انبیاء کرام نے اکثر بکریاں چرائی ہیں اور ان کے بچوں کو اٹھا لیتے تھے. وہ بڑا معصوم اور بڑا پیارا بچہ ہوتا ہے. یہ بکریاں جتنے ٹرائبز ہیں اور یہ گھروں کے اندر جو ہیں, یہ دودھ کے لیے بکری کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے گھر کے اندر. میں اسٹڈی کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ڈومیسٹیکیشن ڈیٹ جو ہے بکریوں کو پالنے کی, یہ 10,000 سال پرانی ہے. 10,000 سال قبل سے بکری کو گھر میں رکھا جاتا ہے, اسے پالا جاتا ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ پیا جاتا ہے. ڈومیسٹیکیشن ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد. اور ویسے بھی امریکہ کے اندر ریسرچ ہو چکی ہے کہ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ مفید ہے. ڈاکٹر باب, ڈاکٹر پیٹر, ڈاکٹر جم, ان لوگوں کی ریسرچ, انہوں نے ریسرچ کری اس کے اوپر, تو کہنے لگے کہ گائے سے 13% زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اس کے اندر. گائے کے دودھ سے 25% زیادہ وائٹامن B6 ہوتا ہے اس کے اندر. 47% زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے اور 134% زیادہ پوٹاسیم ہوتا ہے اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں ان کے گھروں میں بکریاں ہوتی, تھوڑا کھاتی ہے, جلدی ہضم ہوتا ہے, دودھ میں پاور ہوتی, زیادہ پاور ہوتی. اس کا ذرا ذائقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس لیے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے امریکہ والے, لیکن فائدے کے لحاظ سے بکری کا دودھ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. آج کل تو خیر بازار میں ملتا ہے لیکن مہنگا ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ بابا مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بکری کیوں تھی. ایک تو آپ چھوٹے ہیں, اسے پالا, وہ جوان ہوگی, بڑی ہوگی, اور جب کوئی چیز پالی جاتی ہے اور جب آپ کی نظروں کے سامنے بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ وابستگی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو عید الاضحیٰ کے اندر آپ دیکھیے کہ جب آپ نے 10-20 دن بکرا پہلے لیا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بکرے کو خود پالو پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرو, اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ چاند رات کو لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے, اس کا ثواب کم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے 10-12 دن, 1 ماہ یا سال پہلے آپ نے بکرا لیا ہے, اس کو پالا ہے, اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس بچے نے اس کو 2-3 مہینے پالا ہوتا ہے, جب آپ اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہو تو وہ رو رہا ہوتا ہے. تو یہ میمنا جب آپ نے پالا تو اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ کی بابا کی اس کے ساتھ, اور بکری آپ سے پیار کرتی. جب وہ بڑی ہو گئی تو وہ علیل ہو گئی, علیل ہوئی تو آپ کہیں گئے ہوئے تھے, وہ پیچھے سے مر گئی. مری تو آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت نخدا حسین ولیہ کاملہ فرمانے لگی, کنیز سے کہتی ہیں کہ جاؤ جا کے اس بکری کو سمندر کے کنارے پہ پھینکاؤ, آئیں گے کچھ کھا جائے گی چیز, وہ سمندر ہی پاس ہی تو ہوتا تھا, ساری چیزیں ادھر ہی ڈال دو. وہ گئیں اور جا کر بکری کو ڈال آئیں. بکری کو جب ڈال کے گھر واپس آئیں تو اتنے میں مخدوم علی بابا مہامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. آتے ساری آپ کو پتا ہے بچے کی نظر تو سب سے پہلے اپنے پیٹ پہ پڑتی ہے کہ میرا پالتو کدھر گیا. آپ نے ایک دم دیکھا تو بکری نظر نہیں آئی,
تو آپ کی عمر کو 12 سال کے قریب، کہنے لگے ماما میری بکری کہاں ہے؟ کہا بیٹے وہ تو مر گئی. تو کہاں ہے؟ وہ سمندر کے کنارے پھینک دی. مخدوم علی بابا مہامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے لے کے چلو، مجھے لے کے چلو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچپن سے تو اس کو پالا تھا، مجھے لے کے چلو. کنیز ساتھ گئی، فرمایا چلو مجھے دکھاؤ کہاں ہے. کنیز کو ساتھ لے کر گئے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے میں اسی جگہ ابھی بکری پڑی ہوئی ہے. آپ نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا کہ اٹھو چلو گھر چلیں. آپ کا اتنا کہنا تھا، بکری اپنی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. کنیز نے جب دیکھا وہ تو حیران رہ گئی کنیز کہ میں اس بکری کو کب کی پھینک کے گئی ہوں، یہ تو مر گئی تھی، علیل تھی. اور یہ کرامت آپ کی سب سے پہلے جو بچپن میں ماہم میں دھوم گئی، اب لوگ آپ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں، اور اس واقعے کو ضمیر الانسان کتاب میں مولانا سید ابراہیم مدنی نے بیان کیا ہے. آپ نے بابا سے علم پڑھا، والدہ ماجدہ سے گن سیکھے، اخلاقیات بھی سیکھے، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام سے علم سیکھا. اس کے بعد آپ نے تبلیغ، تحریر، تدریس کا سلسلہ ماہم کے اندر شروع کر دیا، اور گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو جج لگا دیا گیا. اور آپ جج تھے، قاضی تھے. اور آپ یہ آج بھی ماہم کے، اب یہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہ سب لوگ کیوں پیار کرتے ہیں آپ سے؟ یہاں ایک بات غور سے سن لو. اکثر لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں کہ تصوف کو ایک عجیب سا رنگ دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کو اپنے پاس بٹھا لینا یہ صوفیزم ہے. نہیں 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 نہیں، ساروں کو اپنے پاس بٹھا لینا صوفیزم نہیں ہے. وہ صوفیوں کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر خود آتے تھے. تو اپنے اخلاق کو ہائی کرنا ہے کہ وہ لوگ خود آئیں. یہ بات یا اس میں تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے. وہ لوگ خود ان کے پاس آیا کرتے تھے. اولیاء کرام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو اپنے اخلاق اور اپنے اقوال سے اعلیٰ طریقے سے پیش کرتے ہیں. ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ دوسروں کے آگے جھک جائیں، نہیں، وہ کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن اپنی چیزوں کو وہ اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے پاس کھینچے چلے جاتے ہیں. مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جج کی سیٹ پر بیٹھ کر، آپ نے عدالت پر بیٹھ کر کبھی یہ نہیں فرق کرا کہ یہ چیز، یہ میرا سچ جو ہے یہ مسلمان کو نقصان دے گا. اگر آپ کے سچ کا فائدہ جو ہے وہ ہندو کو ہو رہا ہے، آپ کے سچ کا فائدہ عیسائی کو ہو رہا ہے، آپ کے سچ کا فائدہ کسی غیر مذہب کو ہو رہا ہے، تو آپ عدالت اپنی سیٹ کے اوپر سچ بولتے تھے. یہ ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا. تو آپ نے، اور جب، اور اولیاء کرام اور تصوف کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی محفل کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتے اٹھو نکل جا، یہ ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے بیٹھو، تم چیک کرو ہمارے اخلاقیات کو دیکھو، تم ہماری تدریس کو دیکھو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ کسی کو بلا کر پاس بٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو مان لیتے ہیں، آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے جلسے میں نہیں بلایا تھا، وہ خود آئے تھے. جب آئے تو آپ نے اتنا اخلاق پیش کیا کہ وہ لوگ متاثر ہوئے. تو مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو خود مسلمان رہ کر آپ نے اتنا اعلیٰ اخلاق پیش کیا کہ آج ہر مذہب والا آپ کے در کے اوپر جو ہے وہ حاضر ہوتا، فقراء کو کھانا کھلاتے، طلباء کو علم پڑھاتے، ہر غریب کے کام آتے. ایک سچے اور سچے مسلمان، ولی کامل، صوفی کی سی زندگی جو ہے وہ آپ نے گزاری. آخرکار وہ وقت آ گیا جب دنیا سے جانا ہوتا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیوٹر کا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر لگا دیا ہے، پاپ اپ ہو جاتی ہے جب اس کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے، اب وصال ہوا آخری عمر میں. عمر آپ نے کوئی اتنی کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 59 ایئرز، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. بس اللہ نے جتنا کام لینا تھا لیا آپ سے کہ باقا آ جاؤ، اب دوسری دنیا میں ضرورت تمہاری. جمعرات کو آپ کی طبیعت ذرا خراب ہوئی، علیل ہوئے. 1433 ہے، جمعہ کا سورج طلوع ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ رات کے وقت ہی آپ کی طبیعت آپ دنیا سے کچھ کر. بعض نے کہا نماز فجر آپ نے ادا کی ہے، اس کے بعد آپ کی طبیعت نہیں سنبھلی. 8 جمادی الثانی دنیا سے رخصت ہو گئے. چاشت کے وقت، یعنی جمعہ سے قبل چاشت کے وقت آپ کو جنت کے باغ میں لٹا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. حضور کی حدیث ہے نا، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو آپ کو اس باغ کے اندر لٹا دیا. اس وقت ناصر الدین احمد شاہ اول کی حکومت تھی، کیونکہ اس کا دور حکومت جو ہے وہ 1411 سے لے کر 1442 تک کا ہے.
مظفر شاہ جو بانی ہے اس کے دور حکومت میں بابا مخدوم علی کی عمر 19 سال تھی. 250 سال بعد آپ کا گنبد جو ہے وہ بنایا گیا, اور 250 سال اور اس گنبد کے بعد 77 سال پھر گزر گئے, پھر اس کے بعد 4 گنبد جو ہے وہ بنائے گئے. سلاطین مغلیہ بھی پیچھے نہیں رہے, انہوں نے بھی آ کر حصہ لیا, درگاہ کی تعمیر جو ہے وہ کی, مرمت کی, بنایا اسے, اور ایک ساتھ مسجد بنا دی. یہ سلطنت مغلیہ نے کی, مسجد بنائی, اور اسی درگاہ کے اندر ہی وہ آپ کی اس بکری کی بھی قبر ہے, اور آپ کی وہ نوکرانی کنیز کی بھی قبر ہے. ولیوں کے ساتھ لگ جانے والے جانور, نبیوں کے ساتھ, ولیوں کے ساتھ رہنے والے نوکر, وہ بھی بڑے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں بھائی. اب یہاں ایک خاص بات ہے, وہ خاص بات کیا ہے, جو بابا کا جب عرس ہوتا ہے نا, عرس ویسے 8 جمادی الثانی کو نہیں ہوتا, عرس دسمبر میں ہوتا ہے, جا کر 13 دسمبر سے لے کے 22 تک یہ رہتا ہے. یہ 30 سال قبل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. عرس کے اندر ایک خاص چیز جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ پولیس کی گہری عقیدت. ویسے پولیس جو ہے وہ انڈیا کی ہر مزار کے پاس ہوتی ہے, جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے انڈیا کی پولیس وہاں جاتی ہے, حفاظت کرتی ہے. ان کو تو خیر ہر ایک ہی کرنی ہوتی ہے, عید والے دن بھی پہنچے ہوتے ہیں مسلمانوں کی عید گاہوں کے پاس, مزاروں کے ارد گرد بھی جو ہے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ انڈیا کی جو پولیس ہے, خاص طور پر ماہم پولیس اسٹیشن جو ہے, خاص طور پر 84 شہروں اور ہر شہر کے 2 پولیس آفیسر وہ عرس کے اندر یہاں ضرور پہنچتے ہیں, پولیس مین. یہ ہے حیران کن بات, یہ بہت بڑی کرامت ہے بابا مخدوم علی ماہمی رحمہ اللہ کی, کہ پولیس اسٹیشن جو ہے ماہم کا, وہ وہاں کا جو سب سے بڑا افسر ہے, سب سے پہلی عرس میں جو پہلی سندل اور پہلی چادر جو چڑھائی جاتی ہے وہ ماہم پولیس اسٹیشن کی طرف سے چڑھائی جاتی. اور وہ پہلا ظہر کے بعد جو پہلا جلوس نکلتا ہے, اس کے اندر 84 شہروں سے 2 پولیس والے آ کر, پولیس والے شامل ہوتے ہیں, سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد افسر جو ہے ماہم پولیس اسٹیشن کا, وہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو یہ پولیس والوں کا جلوس جو ہے وہ نکلتا ہے, اور وہاں جو ہے وہ چادر چڑھاتے ہیں. اس کے بعد نواب فیملی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹرسٹی ہیں, یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. لیکن یہ پولیس والے اتنی عقیدت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پولیس والے 3 لاکھ آدمیوں کو وہاں سنبھالتے ہیں, 3 لاکھ آدمی شریک ہوتا ہے. تو پولیس کی عقیدت کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پولیس والے خود بتاتے ہیں, اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہم پولیس اسٹیشن ہے نا, اس جگہ پہ بابا کا گھر ہوتا تھا, تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے بابا کے گھر سے نکلیں, اور گھر سے جا کر بابا کے در پر جو ہے نا وہ چادر چڑھائیں. تو ماہم پولیس اسٹیشن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بابا کا گھر ہوا کرتا تھا. دوسری جو ہے وہ روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ بابا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے, تو آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئی, پیاس لگی, تو ان کو جو پانی جس نے دیا تھا وہ بھی ایک پولیس والا تھا. اس وقت اب تو پولیس میں, فوج میں, ہر ایک میں ذرا فرق ہو گیا نا, ٹریفک پولیس علیحدہ, دوسری پولیس علیحدہ, تو وہ آگے جو ہے نا وہی پولیس ہوتی تھی, وہ فوجی ہی سارے کام کرتے تھے. تو پولیس والے نے جو ہے وہ پانی پلایا تھا, تو اس لیے ہم پولیس والوں پر لازم ہے, ہم خوشی کے اندر اب سب سے پہلی چادر ہم چڑھاتے ہیں. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ پرانے دور کے اندر یہ جہاں جو پولیس اسٹیشن, ایک پولیس والا جو ہے وہ آیا, اس نے کوئی کیس شروع کیا تھا, مجرم چھوٹ گیا. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا, تو بابا کے در کے اوپر آیا, تو بابا مخدوم کے در پہ آ کے کہنے لگا کہ میں پھنس گیا ہوں, مجھے نجات دلائیے اس کیس میں, اور میں اس کیس میں کامیاب ہو جاؤں. تو بابا کے در پہ جو دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا, اور وہ بندہ چھوٹ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ بات پھیل گئی. اب جو بھی کبھی کوئی پولیس والا کہیں کا بھی ہو, اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی کیس پھنس جاتا ہے, تو وہ آ کر یہاں عرض کرتا ہے کہ بابا اللہ سے دعا کرو, اپنے رب سے, جو جس مرضی مذہب کا پولیس والا ہو, یہ ضروری نہیں کہ وہ سکھ ہے, وہ ہندو ہے, وہ مسلمان, کوئی بھی ہو, مسلمان ہی نہیں باقی مذاہب کے بھی آتے ہیں. تو آ کر جب دعا کرتے ہیں, تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے, تو ان کا کیس جو ہے وہ سالو ہو جاتا ہے, وہ کیس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے, تو وہ پھر اپنی عقیدت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. تو پولیس اسٹیشن میں کہتے ہیں کہ کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر سٹیل کا ایک پورا سا کیبنٹ جو ہے, باکس یا باری سی بنائی ہے, اس کے اندر بابا کی چیزیں بھی ہیں, بابا کے نالین ہیں, بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے. یہ چیزیں آئی کہاں سے تھی؟ تو 1920 میں ایک برٹش پولیس انسپیکٹر تھا, ریمنڈ جو ہے پولیس انسپیکٹر, اس نے اس کو خرید کر وقف کر دیا. وہ انگریز پولیس انسپیکٹر باقاعدہ حاضری دیا کرتا تھا بابا کی قبر کے اوپر, وہ برٹش جو پولیس والا تھا باقاعدہ حاضری دیتا تھا, اور تمام یہ تبرکات جو ہے وہ اس نے لیے,
لینے کے بعد اس نے رکھ دیے، وقف کر دیے. اب بھی سال کے بعد جو ہے ان کو کھولا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. بابا مخدوم علی کا دربار کے اوپر جب کوئی آدمی آتا ہے، اگر وہ آصیب زدہ ہو تو وہ سامنے کے دروازے سے داخل ہو اور پڑھتا ہوا درود شریف استغفار پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ وہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہوا اگر وہ پیچھے سے نکل جاتا ہے پچھلے دروازے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسے اسیب سے چھٹکارا جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی. دنیا سے گئے ہوئے ان کو 584 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ان سے جو ہے وہ محبت کر رہی ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچا کر دیا. آؤ مرنے کے بعد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے سیکھو کہ یہ زندگی انہوں نے کس طریقے سے گزاری. الفاتحہ.